الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہمارا درس 14واں پارہ سورہ نحل آیت نمبر 61 تک ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن شریف کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر درود شریف پڑھنا چھوڑ دیا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، حقیقت میں ان کے لیے آگ ہے، اور یہ کہ وہ جہنمیوں کے آگے جانے والے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اپنے لیے بیٹیاں بھی ناپسند کرتے ہیں، اور یہ بات بھی کہ ان کی ملکیت میں کوئی دوسرا شریک بنے، لیکن اللہ پاک کے لیے انہی چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یوں ہی اللہ پاک کے لیے ناقص مال علیحدہ کرتے ہیں اور بتوں کے لیے اعلیٰ مال علیحدہ کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو حق پر گمان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر محمد سچے ہوں اور مخلوق مرنے کے بعد پھر اٹھائی جائے تو جنت ہمیں ہی ملے گی، کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کی جھوٹی بات کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ حقیقت میں ان کے لیے آگ ہے، اور یہ کہ وہ جہنمیوں کے آگے آگے جانے والے ہوں گے اور جہنم ہی میں چھوڑ دیے جائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلك فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب علیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اللہ کی قسم، ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا، تو آج وہی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ پاک نے اپنی ذات پاک کی قسم بیان کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے سابقہ امتوں کی طرف جتنے رسول بھیجے انہوں نے بھی آپ کی طرح اپنی امتوں کو توحید کی دعوت دی، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کہا اور جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دینے کا کہا، جبکہ شیطان نے اللہ پاک کے ساتھ کفر کرنے اور بتوں کی عبادت پر قائم رہنے کو ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کو جھٹلایا اور اللہ پاک کے احکامات کو رد کر دیا، تو دنیا یا آخرت میں شیطان ہی ان کا ساتھی ہے، اور وہ نہایت برا ساتھی ہے۔ قیامت کے دن جب یہ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس وقت شیطان کی مدد انہیں کوئی نفع نہ دے گی، بلکہ اس وقت ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے ہی آپ کو نہیں جھٹلایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ان کی امتوں نے جھٹلایا تھا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے وہ بات واضح کر دو جس میں انہیں اختلاف ہے، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے اتارا تاکہ آپ لوگوں کے لیے امور دین سے وہ بات واضح کر دیں جس میں انہیں اختلاف ہے، جیسے توحید، عبادات اور معاملات کے احکام وغیرہ، یوں آپ کے بیان کے ذریعے ان پر حجت قائم ہو جائے۔ اور ہم نے قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، کیونکہ ایمان والے ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کے سامنے قرآن کریم کے احکام کو بیان کرنے اور خاص لوگوں کے سامنے قرآن کریم کے حقائق کو بیان کرنے کا منصب اصلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور ان کی پیروی کرتے ہوئے زمانہ در زمانہ ان کے وارثوں کا ہے،
چنانچہ علماء ظاہر واضح بیان کے ساتھ لوگوں کے ان اختلافات کا تصفیہ کرتے ہیں جو ان کے ظاہر کے ساتھ متعلق ہیں، اور علماء باطن صحیح کشف کے ساتھ لوگوں کے ان اختلافات کو دور کرتے ہیں جن کا تعلق ان کے باطن کے ساتھ ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا مشرب ہے اور اسے تھامنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ یہ دین کے ستون اور مسلمانوں کے سلطان ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت سے اللہ پاک نے پھر اپنی نعمتوں اور قدرت کے کمال کو بیان فرمایا۔ آیت پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے زمین کو خشک اور بے سبزہ ہونے کے بعد دوبارہ سر سبزی و شادابی بخش کر زندہ کر دیا۔ یہ سب اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن اس بات کو سمجھنا ان لوگوں کا کام ہے جو دل سے سنتے ہیں اور سن کر سمجھتے اور غور کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو قادر برحق زمین کو اس کی موت یعنی نشو و نما کی قوت فنا ہو جانے کے بعد پھر زندگی دیتا ہے، وہ انسان کو اس کے مرنے کے بعد بے شک زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں غور و فکر کی باتیں ہیں، وہ یہ کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں فرمایا گیا کہ اللہ پاک کی عظمت و قدرت کی نشانیاں ہر چیز میں موجود ہیں، یہاں تک کہ اگر تم اپنی مویشیوں، اپنی بکریوں، اپنے بھیڑوں، اپنے جانوروں میں بھی غور کرو تو تمہیں غور و فکر کرنے کی بہت سی باتیں مل جائیں گی، اور اللہ پاک کی حکمت کے عجائب اور اس کی قدرت کے کمال پر تمہیں آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ تم غور کرو کہ ہم تمہیں ان جانوروں کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے، جس میں کسی چیز کی آمیزش کا کوئی شائبہ نہیں۔ حالانکہ حیوان کے جسم میں غذا کا ایک ہی مقام ہے جہاں چارہ، گھاس، بھوسا وغیرہ پہنچتا ہے، اور دودھ، خون، گوبر سب اسی غذا سے پیدا ہوتا ہے اور ان میں سے ایک دوسرے سے ملنے نہیں پاتا۔ دودھ میں نہ خون کی رنگت کا شائبہ ہوتا ہے نہ گوبر کی بو کا، نہایت صاف اور لطیف نکلتا ہے۔ اس سے اللہ پاک کی حکمت کی عجیب کاریگری کا اظہار ہو رہا ہے۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پچھلی جو آیت ہم نے پڑھی اس میں دوبارہ اٹھائے جانے کا بیان ہو چکا ہے، یعنی مردوں کو زندہ کیے جانے کا۔ کفار اس کے منکر تھے اور انہیں اس میں دو شبے تھے۔ ایک تو یہ کہ جو چیز فنا ہو گئی، فاسد ہو گئی، اس کی حیات جاتی رہی، اس میں دوبارہ پھر زندگی کس طرح لوٹے گی؟ اس شبے کا ازالہ تو اس سے پہلی آیت میں فرما دیا کہ تم دیکھتے رہتے ہو کہ ہم مردہ زمین کو خشک ہونے کے بعد آسمان سے پانی برسا کر پھر زندہ کر دیتے ہیں، زمین کو حیات عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ تو قدرت کا یہ فیض دیکھنے کے بعد کسی مخلوق کا مرنے کے بعد زندہ ہونا ایسے قادر مطلق کی قدرت سے کوئی بعید نہیں۔ دوسرا شبہ اور سوال کفار کا یہ تھا کہ جب آدمی مر گیا اور اس کے اجزاء بکھر گئے، منتشر ہو گئے اور خاک میں مل گئے، وہ اجزاء کس طرح جمع کیے جائیں گے اور خاک کے ذروں سے ان کو کس طرح نکال کر ممتاز کیا جائے گا؟ اس آیت میں جو صاف دودھ کا بیان فرمایا، اس میں غور کرنے سے وہ شبہ بھی بالکل ختم ہو جاتا ہے کہ قدرت الہی کی یہ شان تو روزانہ دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ غذا کے مخلوط اجزاء میں سے خالص دودھ نکالتا ہے اور اس کے آس پاس کی چیزوں کی جو آمیزش ہے، خون ہے، گوبر وغیرہ ہے، اس کا کوئی بھی اس میں شائبہ نہیں آتا۔ اس حکیم برحق کی قدرت سے کیا بعید کہ انسانی جسم کے اجزاء کو منتشر ہونے کے بعد پھر اکٹھا کر کے جمع فرما دے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اے انسان، جیسے تیرے رب نے تجھے خالص دودھ پلایا جس میں گوبر خون کی بال بھر آمیزش نہیں ہے، تو بھی اپنے رب کی بارگاہ میں خالص عبادت پیش کر جس میں ریا کاری وغیرہ کی ذرہ برابر بھی آمیزش نہ ہو۔
اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے کوئی پھل وہ ہے کہ اس سے تم نبیذ اور اچھا رزق بناتے ہو، بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں رزق الہی کے کچھ دوسرے خزانوں کا بیان کیا گیا جنہیں ان کی اصل حالت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور انسانی محنت کے بعد والی حالت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے لوگو، تم جو کھجور اور انگور کے بعض پھلوں کے رس سے نبیذ بنا کر پیتے ہو اور اچھا رزق یعنی چھوارے، کشمش، سرکہ اور منقع بناتے ہو، اس میں بھی تمہارے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ یہ بھی اللہ پاک کی بندوں پر عظیم نعمت ہے، اور یہی اللہ کریم کی عظمت و شان تخلیق کی بھی دلیل ہے کہ وہی تمام چیزوں کا خالق ہے اور وہی ہر کام کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگ چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلی آیات میں اللہ پاک نے گوبر اور خون کے درمیان سے صاف و شفاف دودھ نکالنے، کھجور اور انگور کے پھلوں سے نبیذ اور اچھا رزق نکالنے کا ذکر فرمایا، جبکہ ان آیات میں مکھی سے شہد نکالنے کا ذکر فرمایا جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور یہ سب چیزیں اللہ پاک کی وحدانیت، اس کی قدرت اور عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ خلاصہ ان آیات کا یہ ہے کہ اللہ پاک نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بعض پہاڑوں، درختوں اور چھتوں میں گھر بنائے، پھر میٹھے، کڑوے، پھیکے ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں میں سے کھائے اور ان کی تلاش میں اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہے جن کا اللہ پاک کے فضل سے اسے الہام کیا گیا ہے، حتیٰ کہ اسے ان راستوں پر چلنا پھرنا دشوار نہیں، اور وہ کتنی ہی دور نکل جائے راستہ نہیں بھٹکتی اور اپنے چھتے پر، اپنے مقام پر واپس آ جاتی۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز یعنی شہد سفید، کبھی زرد اور کبھی سرخ رنگ میں نکلتا ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور یہ نافع ترین دواؤں میں سے ہے اور بکثرت معجونوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ پاک کی قدرت و حکمت پر نشانی ہے کہ اس نے کمزور اور ناتواں مکھی کو ایسی زیرکی، ایسی عقل اور ایسی دانائی عطا فرمائی اور ایسی پیچیدہ صنعتیں مرحمت کی، وہ پاک ہے اور اپنی ذات و صفات میں شریک سے منزہ ہے۔ اس سے غور و فکر کرنے والوں کو اس پر بھی تنبیہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی قدرت کاملہ سے ایک ادنا ضعیف سی مکھی کو یہ صفت عطا فرماتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے پھولوں اور پھلوں سے ایسے ملائم اجزاء حاصل کرے جن سے نفیس شہد بنے جو نہایت خوشگوار ہو، طاہر و پاکیزہ ہو۔ تو جو قادر حکیم ایک مکھی کو اس شہد کے مادے جمع کرنے کی قدرت دیتا ہے، وہ اگر مرے ہوئے انسان کے بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر دے تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو محال اور ناممکن سمجھنے والے کس قدر احمق ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہاری جان قبض کرے گا اور تم میں کوئی سب سے گھٹیا عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، بے شک اللہ جاننے والا بہت قدرت والا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلی آیات میں اللہ پاک نے حیوانات کے عجیب و غریب افعال ذکر فرما کر اپنے خالق اور قادر ہونے کی دلیل بیان فرمائی،
اور اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے وہ آثار ظاہر فرمائے جو خود لوگوں میں اور ان کے احوال میں نمایاں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں زندگی بخشی حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے، کیسی عجیب قدرت ہے۔ پھر وہ اس وقت تمہاری جان قبض کرے گا اور تمہیں زندگی کے بعد مار ڈالے گا جب تمہاری وہ مدت پوری ہو جائے جو اس نے مقرر فرمائی ہے، چاہے بچپن میں پوری ہو، جوانی میں ہو یا بڑھاپے میں ہو۔ اور تم میں سے کوئی تو سب سے گھٹیا عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے جس کا زمانہ انسانی عمر کے مراتب میں 60 سال کے بعد آتا ہے، کیونکہ اس وقت اعضاء اور حواس سب ناکارہ ہونے کے قریب ہوتے ہیں، اور انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جاننے اور نادانی میں بچوں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ ان تغیرات میں قدرت الہی کے کیسے کیسے عجائبات کے مشاہدے ہیں۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک پڑھا وہ اس ارذل العمر کی حالت کو نہ پہنچے گا کہ علم کے بعد محض بے علم ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا کرتے تھے: اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات، یعنی اللہ میں بخل سے، سستی سے، نکمے پن کی عمر سے، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی ہے، تو جنہیں رزق کی برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں باندیوں پر نہیں لوٹاتے کہ کہیں وہ اس رزق میں برابر نہ ہو جائیں، تو کیا صرف اللہ کی نعمت سے مکرتے ہیں؟ ناظرین اکرام، اس آیت میں بڑے دل نشین اور نفیس انداز میں بت پرستی کا رد کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی ہے، تو تم میں کوئی غنی ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی نادار ہے، کوئی مالک ہے تو کوئی مملوک ہے، تو جنہیں رزق کی برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں اور باندیوں کو نہیں دے دیتے کہ کہیں وہ اس رزق میں ان کے برابر نہ ہو جائے۔ اور جب تم اپنے غلاموں کو اپنا شریک بنانا گوار نہیں کرتے تو سوچو اللہ کے بندوں اور اس کے مملوکوں کو، یہ پتھروں کو اور یہ مختلف چیزوں کو تم اس کا شریک، اس کا برابر ٹھہراتے ہو خدا ہونے میں، معاذ اللہ، یہ کیسے گوارا کر لیتے ہو؟ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے: واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا کیے اور تمہیں ستھری چیزوں سے روزی دی، تو کیا وہ باطل ہی پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کے فضل ہی کے منکر ہوتے ہیں؟ ناظرین اکرام، یہاں پر فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں تاکہ تم ان سے انسیت حاصل کرو اور ان کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کرو، اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے اور نواسے پیدا کیے جو ضرورت کے وقت تمہاری مدد کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے تمہیں ستھری چیزوں یعنی طرح طرح کے غلوں، پھلوں اور کھانے پینے کی چیزوں سے روزی دی، تو کیا وہ اللہ پاک کی ان نعمتوں کے باوجود شرک اور بت پرستی پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ پاک کے احسان کے ساتھ کفر کرتے ہیں؟ علامہ احمد بن محمود نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آیت میں اللہ پاک کے فضل و نعمت سے مراد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یا اس سے وہ نعمتیں مراد ہیں جو اللہ پاک نے ان کے لیے حلال کیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں آسمان اور زمین میں سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، تو تم اللہ کے لیے مثل نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
ناظرین کرام، اس سے پہلی آیتوں میں اللہ پاک نے اپنی وحدانیت پر دلالت کرنے والی مختلف چیزیں بیان فرمائیں، اور اس آیت میں اللہ پاک نے بتوں کی عبادت کرنے والوں کا رد فرمایا۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اللہ پاک کے سوا ایسے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں جو انہیں آسمان سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ وہ زمین کی خشکی دور کر کے اس میں شادابی لانے کے لیے آسمانوں سے ایک قطرہ پانی تک نازل کرنے پر قادر نہیں، اور نہ ہی وہ زمین سے کچھ روزی دینے کا اختیار رکھتے ہیں، کیونکہ زمین سے نباتات اور پھل نکالنے پر انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں، اور نہ ہی ان کے بت زمین و آسمان میں سے کسی چیز کے مالک ہے، بلکہ زمین، آسمان اور ان میں موجود ہر چیز کا حقیقی مالک صرف اللہ پاک ہے۔ تو تم اللہ پاک کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ پاک جانتا ہے کہ مخلوق میں اس کا کوئی مثل اور ہمسر اور برابر نہیں، اور تم یہ بات نہیں جانتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن شریف سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو اگلا پروگرام آیت نمبر 75 سے شروع کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔